بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھمبنیل اور ٹائٹل یہ ہے کہ یورپ اور رشیا جو جنگ ہے جو اس وقت چل رہی ہے، اس میں جو فتح ہے وہ یورپ کو ہو سکتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ میں آپ کو وہ حدیث پیش کروں گا، جب وہ حدیث آپ سنیں گے پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یورپ اور رشیا جنگ میں یورپ کو فتح ہوگی اس حدیث پاک کی روح سے، کیونکہ یورپ کو پھر مسلمان فتح کریں گے، ویٹیکن سٹی کو مسلمان فتح کریں گے۔ وہ تب ہی فتح کریں گے جب کسی اور نے فتح نہ کیا ہوگا۔ آج جو میں آپ کے سامنے میرے ناظرین ایک حدیث پیش کروں گا جس میں درج ہے کہ مجاہدین اسلام، غازیان اسلام، ویٹیکن سٹی یعنی کہ جو جہاں پہ عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ، ان کا بڑا گرجا گھر ہے، وہ یعنی کہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا پورا علاقہ۔ تو میرے ناظرین، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 ہے اس کی، اور 2234 یعنی کہ اس کا نمبر ہے۔ میرے ناظرین، اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم کسی ایسے شہر کے بارے میں جانتے ہو یا تم نے سنا ہے جس کی ایک طرف سمندر اور دوسری طرف جنگل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 آدمی اس شہر کے لوگوں سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے وہ لوگ جنگ کے ارادے سے اس شہر میں جائیں گے تو اس شہر کے باہر نواحی علاقے میں پڑاؤ ڈالیں گے اور شہر کا محاصرہ کر لیں گے، لیکن وہ لوگ جو شہر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہتھیاروں سے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پر نہ تیر پھینکیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، اور شہر کی 2 طرف کی دیواروں میں سے ایک دیوار گر پڑے گی۔ اس موقع پر حدیث کے راوی نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سمندر کی جانب والی دیوار کہا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر وہ لوگ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، کچھ شہر کی دوسری دیوار گر جائے گی، پھر تیسری دفعہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو وہ تیسری دیوار بھی گر جائے گی، تو وہ شہر میں داخل ہونے کا راستہ کشادہ ہو جائے گا، وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت جمع کریں گے، اور اس مال غنیمت کو آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک یہ آواز آئے گی، کہہ رہا ہے جیسے کوئی کہ دجال نکل آیا ہے، چنانچہ وہ سب کچھ چھوڑ کر دجال سے لڑنے کے لیے لوٹ آئیں گے۔ مسلم شریف۔ یہاں دیکھیں، جس شہر کا ذکر ہے اس سے مراد وہ شہر ہے جہاں عیسائیوں کا بڑا پوپ ہوتا ہے، یعنی کہ بڑا پاپ نہیں ان کا بیٹھتا، اسے کہتے ہیں ویٹیکن سٹی۔ اس وقت عیسائیوں کا پاپ اٹلی کے شہر ویٹیکن سٹی میں ہوتا ہے۔ میرے ناظرین، آپ نے حدیث پاک پڑھ لی ہے، حدیث پاک کی تشریح کرتے ہیں، ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا، دیکھیں کیسے حدیث پاک میں جو فرمایا گیا ہے وہ رستہ بننے والا ہے، کیونکہ اٹلی کا یہ شہر ہے ویٹیکن سٹی، جہاں پہ عیسائیوں کا سب سے بڑا پاپ بیٹھتا ہے، ان کا سب سے بڑا گرجا ہے وہاں پر۔ تو ویٹیکن سٹی کو مجاہدین فتح کریں گے۔ تو جب مجاہدین ویٹیکن سٹی کو فتح کریں گے حدیث کے مطابق، تو بات سمجھنے کی یہاں پہ یہ ہے کہ رشیا تو پھر اس کو فتح نہیں کر پائے گا۔ یورپ کا جو ہیڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے ویٹیکن سٹی ہے، تو جب مجاہدین نے فتح کرنا ہے، مسلمانوں نے فتح کرنا ہے، تو پھر یورپ نہیں کر پائے گا۔ یورپ اپنی پاور میں ہوگا، ویٹیکن سٹی پاور میں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے رشیا یورپ جو جنگ ہے اس میں رشیا کو فتح نہیں ہوگی، یورپ کو فتح ہوگی۔ تو بعد میں یورپ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ شام کے گرد جو ہے روم والے آ جائیں گے، شام کو گھیر لیں گے، یہاں ان کی فوجیں پہنچ جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان پھر ان سے جنگ کرنے کے لیے جائیں گے اور یہ کہیں گے آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں، انہوں نے ہمارے لوگوں کو قید کیا ہے۔ یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی۔ تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یورپ جو ہے اس کو شکست نہیں ہوگی، یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ہاتھوں
جو ویٹیکن سٹی فتح ہوگا اس سے واضح ہو رہا ہے کہ مسلمان ہی فتح کریں گے اور رشیا کو شکست ہو جائے گی۔ تو میرے ناظرین، باقی اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں نے آپ کو ڈی کوڈ کر کے بتایا، تھوڑی اس کی تشریح کی ہے اور تجزیہ کیا ہے، باقی اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور حدیث پاک بھی آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے، آپ کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب اگر آپ نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کرنا اور لائک بھی کرنا ویڈیو کو، اور ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔